إلهي إلهي وخلاقي إلهي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تو یہ ہے آپ کا دروس اللغة العربیہ، اس کا ہمارا 11واں سبق چل رہا ہے نا، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق. تو اس میں تمرینات آپ دیکھ لیجئے. اقرأ واکتب، آپ کو پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے. پڑھنا کیوں ہے؟ تاکہ پڑھنے سے جو ہے آپ کی قرأت درست ہو جائے. لکھنا کیوں ہے؟ لکھنے سے آپ کی تحریر جو ہے ہینڈ رائٹنگ درست ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے چلیے اس کو میں ہی پڑھ دیتا ہوں. پہلا اس میں اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. پہلا ہے اس میں جملہ من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ اس گھر میں کون ہے؟ من کون ہے؟ فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ تو خود ہی کہتا ہے پھر جواب فیہ حامد، اس میں حامد ہے. یعنی اس گھر میں یہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بیت کی طرف، ہے نا، یہ بیت کی طرف جا رہی ہے. ہا کی ضمیر فیہ حامد، اصل میں ہے حامد موجود یا حامد ثابت فیہ. حامد مبتدا مؤخر ہے یہاں پر، کیونکہ آپ کو پتا ہے قاعدہ میں نے بتایا تھا، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ متعلق ہوگا خبر کے. ٹھیک ہے نا. حامد ثابت فیہ، ثابت فیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر خبر ہوگا. اس میں حامد یعنی اس گھر میں حامد ہے. ماذا فی الحقیبۃ، ماذا فی الحقیبۃ، ماذا کے معنی وٹ، ماذا کے معنی وٹ، وٹ کیا. ماذا فی الحقیبۃ، کیا چیز ہے بیگ میں؟ بیگ میں کیا ہے؟ خود ہی جواب دیتا ہے فیہا کتابی. ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حقیبہ کی طرف، کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے. اس کے لیے جو ضمیر آپ کی آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ ہا والی، یعنی ہا الف زبر ہا. فیہا بیگ میں کیا ہے؟ قلمی، میرا قلم ہے. کتابی فیہا کتابی، اس میں میری کتاب ہے. وقلمی، اور میرا قلم ہے. ودفتری، اور میری رجسٹر ہے. دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، ہے نا. ودفتری فیہا کتابی وقلمی ودفتری، یعنی اس بیگ میں میری کتاب ہے اور میرا قلم ہے. واو زبر واو، واو عاطفہ ہے، ملانے کے لیے آتا ہے نا. واو العطف اس کو کہتے ہیں. حروف عاطفہ آپ آگے پڑھیں گے 10 ہیں. کتنے؟ جو ملانے کا کام دیتے ہیں اور لفظ پر کوئی تبدیلی نہیں کرتے، وہ 10 ہیں. ان میں سے ایک ہے واو، واو زبر واو، واو مفتوح. تو اس بیگ میں میری کتاب ہے اور میرا قلم ہے، اور کیا ہے؟ اور میری دفتر یعنی میری رجسٹر ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرا جملہ دیکھ لیجئے. من فی السیارۃ، من فی السیارۃ، گاڑی میں کون ہے بھائی؟ نوٹ بک، دفتر. نوٹ بک اصل میں کہتے ہیں قراستن، نوٹ بک کے لیے قراستن آتا ہے. دفتر کا صحیح ترجمہ ہے رجسٹر، رجسٹر. نوٹ بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوگا لیکن اصل میں ہے رجسٹر. سجل کے معنی میں، دفتر سجل کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرا جملہ ہے من فی السیارۃ. ہاں، سجل جیسے قرآن میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے. واللہ عالم کیسی کیفیت ہوگی وہ. تو من فی السیارۃ، کار میں کون ہے؟ من فی السیارۃ، کار میں کون ہے؟ تو کہتے ہیں فی ہا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ سیارہ کی طرف، کیونکہ یہ مؤنث ہے اسی لیے اس کی طرف جو ضمیر آئے گی وہ ہا ہے. یہ شاید میں نے آپ کو ضمیر متصلہ بتائی تھی 14 چیٹ میں بتائی، جو 14 آتی ہے نا ضمیر متصلہ یعنی اٹیچڈ پروناؤنس، وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کبھی. 14 جو ضمیر متصلہ آتی ہے اٹیچڈ پروناؤنس، ہم نے کہیں یاد کی تھی یا پڑھی تھی؟ جی ہاں. کس میں؟ شاید اس میں القراۃ الواضحہ، ہے نا.
وہ یاد ہے نا سب کو؟ ایک ہے القراۃ الواضحہ میں شاید، ہاں صحیح. تو ایک آپ کی ہوگی ہو سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ اٹیچ ہوتی ہے. اشارہ دیا تھا نہیں پڑھایا تھا اس کا، باضابطہ پڑھایا تھا. کیا بتاتے ہو؟ یاد ہے مجھے شاید. اٹیچڈ پروناؤن جو ہے مثلا یہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، جڑ کر مل کر آتی ہے، اسی لیے ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں. متصلہ اٹیچڈ جو ہوں، یا پروناؤن سے اٹیچڈ ہوتی ہے نا، یا تو حرف سے اٹیچڈ ہوتی ہیں، یا اسم سے اٹیچڈ ہوتی ہیں، یا فعل کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہو سکتی ہیں، تینوں کے ساتھ. تو مثلا اگر آپ اسم کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیں تو ایسے مثلا کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کیا کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابک تجھے ایک مرد کی کتاب، کتابکما تم دو مردوں کی کتاب، کتابکم، کم آئے گا نا، انتم نہیں آئے گا. انتم ہے ہوا ہما ہم جو ہم نے پڑھی تھی نا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. یہ 14 ضمائر شاید ہم نے پڑھی تھی. یہ ہے کون سی آپ کی ضمائر منفصلہ، ڈیٹیچڈ پروناؤنس جو الگ ہوتی ہیں، ڈیٹیچڈ پروناؤنس. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. یہ ہے آپ کی ڈیٹیچڈ پروناؤنس جو الگ ہوتی ہیں، جو متصل نہیں آتی ہیں، مل کر نہیں آتی ہیں. یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے اٹیچڈ پروناؤنس جو اسم سے یا فعل سے یا حرف سے جڑ کر آتی ہیں. جی یہ لکھا ہے انہوں نے، جاوید صاحب نے. وہ بھی لکھ دیجئے جلدی جلدی سے، اور موبائل پہ جلدی لکھنا. ضمائر متصلہ ذرا لکھ دیجئے جلدی سے کوئی. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا متکلم اور نا. ذرا جلدی سے کوئی لکھ دو اسی طرح. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا متکلم ای اور نا. جاوید صاحب یا شوکت صاحب لکھیں، لگتا ہے ان کی سپیڈ تیز ہے. یہ دیکھو ہو ہما، یعنی کتاب ہو اس ایک مرد کی کتاب، یا جیسے یہاں پر ہے فیہ لہو وغیرہ. ہاں یہ دیکھ لیجئے. ہوا نہیں، ہو لکھی جاتی ہے ایک وہ ہاں لکھ کرنا، اس کو میں کاپی کرتا ہوں. جی ہو صحیح. یہ ہے دوسرا والا، کاپی، اور پھر یہاں پہ پیسٹ ہے نا، ٹیکسٹ. یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں، کنٹرول+V. یہ دیکھ لیجیے آپ، آگے نا لیفٹ سائڈ سے آپ کے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، یہ ہو ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ نے اس میں دیکھا ہوگا یہاں ہے فی ہی، تو آپ تو کہیں گے ہو ہے مرفوع ہے، تو اس میں قاعدہ یاد رکھ لیجئے، جب اس ضمائر متصلہ سے پہلے یا ہو، کیا ہو، یہ قاعدہ بہت اہم ہے، یاد رکھ لیجئے. یا ہو یا ان سے پہلے زیر ہو، کیا ہو، ان سے پہلے کوئی حرف ہو، اس کے نیچے کیا ہو، زیر. اس وقت یہ ضمائر متصلہ جو مثلا یہ ہا ہے، مثلا ہا ہو ہے، ہو وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گی. کس میں چینج ہو جائے گی، زیر میں، زیر یا کھڑا زیر. دیکھو کیسے، اب آپ کہتے ہیں بھی، ہے نا، بھی کہتے ہیں بھی. تو اس میں بھی کیوں کہا، کیونکہ با پر زیر ہے، اس ہا ضمیر سے پہلے زیر ہے، اس لیے بھی. اور جب یا ہو تو ایک زیر آتی ہے، جب اس سے پہلے زیر ہو نا، ہا سے پہلے زیر ہو تو کھڑا زیر آئے گی، ٹھیک ہے نا، جسے آپ کھڑی زیر کہتے ہیں. اور اس ضمیر سے پہلے جب یا ہو، یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے کام آئے گا، اس سے پہلے جب یا ہو تو اس وقت ایک زیر آئے گی، زیر سے. فی ہی کیونکہ اس سے پہلے یا ہے نا. اور کوئی مثال دے سکتے ہو، فی ہے، اور
علیہ کہتے ہیں، ہے نا، علیہ، ہا زیر ہے، ایک ہی زیر اس پر، علیہ اس ایک آدمی پر یا اس ایک مذکر چیز پر، ہے نا، علیہ، یہ زیر کیوں آئی، ہا پر زیر کیوں آئی، کیونکہ اس سے پہلے یا ہے، ضمیر متصلہ سے پہلے اگر یا ہو تو وہ ضمیر متصلہ ہا اگر ہو، فار ایگزامپل مذکر واحد کی، واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے وہ زیر اس کے نیچے آئے گی، اور اس سے پہلے جب زیر ہو کیا ہو، یعنی اس ہاں جو آپ کی ہے ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس سے پہلے جب کیا ہو، زیر ہو، تو اس واحد غائب مذکر غائب کے ضمیر کے نیچے کیا آئے گی، کھڑا زیر، یہ قاعدہ ہے یاد رکھنے کا، سمجھے، تو یہ یاد کر دو، یہ ضمیر جو ہے ہائی، یہ ضمیر یاد کر لو، یہ پھر سے میں کاپی کر رہا ہوں یہاں پر لیفٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے نا، او ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا، یہ کا ہے، ہاں، کاف زبر کا، واحد مذکر مخاطب کے لیے کا، مثلا مجھے کہنا ہو کتاب کا، کچھ ایک مرد کی کتاب، کتاب کما، تم دو مردوں کی کتاب، اور پھر ہے کم، کتاب کم، تو اٹیچڈ میں کم کا کما کم آتا ہے، ڈیٹیچڈ میں تھا انتان تمان، لیکن اٹیچڈ میں کا کما کم، اور کی، کاف زیر کی، تجھ ایک عورت کی کتاب، مجھے کہنا ہو کتاب کی، تو میں کہوں گا اسی طرح کتاب کما، کیا، کما سیم ہے دونوں میں، تسنیہ دونوں میں سیم ہے، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی، اور پھر ہے کننا، یہاں سے کننا، تم سب عورتیں، مثلا کتاب کننا، تم سب عورتوں کی کتاب، کتاب کننا، اور پھر ہے یا متکلم، یا متکلم میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یا ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے زیر، مثلا کتابی، قلمی، دفتری، مصحفی، ہے نا، سیارتی، جوالی، قمیصی، ہے نا، قلنسوتی میری ٹوپی، ساعتی میری گھڑی، قمیصی میری قمیص، ازاری میرا پائجامہ، ہے نا، نعلی میری چپل، یا حذائی میرا جوتا، اسی طرح تکیہ، وسادتی میرا تکیہ، اسی طرح باقی ساری چیزیں سمجھ آئے نا، اسی طرح نا آتا ہے، نا یہ ہے جمع متکلم کے لیے، جیسے کتابنا ہم سب کی کتاب، سیارتنا ہم سب کی کار، ربنا ہمارا رب، ہے نا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے اس پر، پھر اس پر ڈٹ گئے، آئے ہائے، اس پر ایک واقعہ یاد آیا ہے، میرا تکیہ جو میں نے کہا نا، میرا تکیہ، وسادتی میرا تکیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کی بات بڑی ہوتی ہے زبردست، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو آپ بیتی ہے نا، اس میں حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے بھائی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندوی صاحب، ہمارے دعوت تبلیغ کا جو کام جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لیا، تو ان کے بھائی تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ، یہ بھی بڑے ماہر عالم تھے اور قرآن پاک کے جید حافظ تھے، یہ کتابوں کے ساتھ کرتے تھے، بائنڈنگ وغیرہ کا کام کرتے تھے، تو بائنڈنگ وغیرہ کیا کرتے تھے، زبان پر قرآن جاری ہوتا تھا، رکتے نہیں تھے، اٹک نہیں آتی تھی کہیں، ایسا پختہ قرآن یاد تھا، تو مولانا یحییٰ صاحب کے بارے میں مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں 15 سال تک میرے والد نے، یعنی جب تک میں بالغ نہ ہوا، مجھے ایسا لگا کہ میرے والد نے مجھے قید میں رکھا ہے، قید میں باضابطہ مجھے قید میں، گھر میں باہر نہیں، اجازت نہیں ادھر ادھر جاتا ہے گھومنے کی، 15 سال کے بعد جو ہے والد صاحب نے مجھے آزاد چھوڑ دیا، تو میں نے ابو جی سے عرض کیا، ابو جی آپ نے مجھے بالکل آزاد چھوڑ دیا، کہاں جو اللہ کا ڈر تیرے سینے میں مجھے پیدا کرنا تھا، تیرے دل میں، وہ ان 15 سالوں میں کر چکا ہوں، اب میں مطمئن ہوں، اب مجھے خوف نہیں ہے کہ تو بدل جائے گا یا گمراہ ہو جائے گا، تربیت، دوسری بات جو وسادہ پر تربیت کیسی کی تھی، تو مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اس آپ بیتی میں، پڑھ لینا ان کی آپ بیتی، کل بھی میں نے آپ بیتی کا ذکر کیا تھا، مولانا عبد الماجد دریابادی کی، یہ ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی، اس میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ میری امی نے مجھے، ان کی والدہ نے ایک چھوٹا سا تکیہ بنا کے دیا تھا، میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت، چھوٹا سا تکیہ دیا تھا،
تو میں جب رات کو سوتا تھا تو میں سر کے نیچے نہیں رکھتا تھا، ماں سے محبت تھی، اللہ والوں کی پہلی سے جو ہے ویسے ہی ان کے جو ہے اخلاق ہوتے ہیں، وہ اتوار ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے یہ آگے چل کر بڑا آدمی بنے گا نیک۔ تو وہ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں میں سینے سے اس کو جو ہے سب سوتا تھا نا معلومات کرے سب شونگاتا تکیس۔ ایک دفعہ جو ہے مولانا یحییٰ صاحب ابو جی نے بلایا، کہا زکریا ذرا تکیہ دینا، زکریا ذرا تکیہ دینا۔ تو حضرت مولانا لکھتے ہیں، مولانا زکریا صاحب شیخ حدیث، میں نے عرض کیا ابو جی اپنا تکیہ یا وہ گھر والا دوسرا تکیہ کوئی؟ تو مولانا یحییٰ صاحب نے کہا زکریا اپنا تکیہ لانا۔ دپان وہ سوئی لکٹ تکیہ ابو جی اس دن خاطر، کہا ہاتھ پکڑا ایک مجھے مارا یہاں پر، کہا تمہارا تکیہ ہے، تمہارا تکیہ کب سے ہو گیا؟ یعنی یہ تم کیسے ادعا کر رہے ہو، یعنی میرا ہے میرا ہے، یعنی یہ نہیں چاہتے تھے اللہ والے، حالانکہ جائز تھا کہنا میرا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن یہ تربیت کر رہے تھے اپنی اولاد کی کہ دنیا میں تیرا کچھ نہیں حاصل ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا صرف 3 ہی چیزیں ہیں، ما اکلا فافنا، جو اس نے کھایا وہ ختم کر دیا، فنا ہو گیا، جو ہضم ہو گیا، ہضم ہو کر اس میں طاقت اس نے نکلی وہ اس کا ہے، جو ابھی ہضم نہیں ہوا ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، جو ہضم نہیں ہوا ہے نا وہ بھی انسان کا نہیں ہے، کیوں؟ باہر نکلا کھانا کھایا تھا قئی کی، باہر آ گیا، اب اس کا کام ہوا، وہ کتے نے کھا لیا۔ ما اکل فافنا وما لبس فابلا، جو اس نے پہنا اس کو پرانا کر دیا، جو بھی پرانا نہیں ہوا ہے جسم پر ہی وہ اس کا نہیں، انسان مر گیا اس کے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، انگوٹھی پہنی ہو عورت نے زیور پہنے وہ بھی اتار دیتے ہیں، کپڑے پہنے وہ بھی اتار دیتے ہیں، ورثہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور باقی فرمایا کہ تیسری چیز فرمائی کہ جو اس نے خرچ کی، کیا کی؟ خرچ کی فاقنا، اس کو ما لبیسا، تیسرا فرمایا ما لبیسا ہے نا، جو اس نے خرچ کیا، ما اعطا فاقنا ای اقتنا، جس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کو ذخیرہ کر لیا۔ وما سوا ذالک تاریکہ ذاہب و تاریکہ للناس، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور وہ لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ تو یہ فرمائے تو مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں جب ابا جی نے مجھے ایک مارا نا تو ایسا محسوس ہوا دنیا کی محبت جو ہے میرے سینے سے نکل گئی۔ یا اللہ والوں کی ہوتی ہے تربیت۔ من فی السیارۃ فیہا، اور بھی اس سیارہ میں میرے ابو ہیں، وہ امی اور میری امی ہیں، وہ اخی اور میرے بھائی ہیں، وہ اختی اور میری بہن ہے، اور میری بہن ہے۔ عورت کے لیے کار چلانا جائز ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے گاڑی چلانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا فتویٰ مجھے چاہیے، میں نہیں جواب دوں گا اس کا، یہ آپ کا ہوں وہ کیا لڑکی کے لیے عورت کے لیے مسترات کے لیے گاڑی چلا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ من فی مسجد الجامعاتی الان، کہتے ہیں جامعہ یونیورسٹی کہتے ہیں، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، یونیورسٹی کی مسجد میں، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، من فی مسجد الجامعاتی الان، بس نہیں کار، من فی مسجد الجامعاتی الان، اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، جائز ہے نہیں ہے، مجھے دلائل چاہیے، مجھے آپ کی تحقیق چاہیے، آپ کسی سے پوچھیں، ورنہ وہ تو معلوم ہے ہمیں بھی جائز ہے نہ جائز ہے، ہمیں چاہیے تحقیق، آپ میں تحقیق کا مادہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پوچھیں، آپ دیکھیں دلائل، پوچھیں مفتیان کرام سے، اس سے جو ہے تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں آیا حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم یہ من فی مسجد الجامعاتی، جامعہ یونیورسٹی کی مسجد میں کون ہے، کب؟ الآن، اس وقت، الآن کہتے ہیں ناؤ، الآن ناؤ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الآن، کیا اب، وہاں پر کیا ہے اصل میں ہے وہ الآن، وہ کیا ہے اصل میں وہاں پر، جیسے جب نا فرعون ڈوب رہا تھا سمندر میں، دریائے قلزم میں، بحر قلزم میں، تو اس وقت اس نے ایمان لایا، کہا تھا کہ میں رب موسیٰ ہارون پر ایمان لاتا ہوں، اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اصل میں ہے وہ جملہ الآن،
الآن، تو آگے قاعدہ پڑھیں گے کہ جب دو حمزے جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں کھڑا زبر میں چینج کر دیتے ہیں، تو بنے گئے الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لا رہے ہو. اس کا کشمیری ٹھیٹھ ترجمہ ہے ون پہ بھی ون پہ بھی اچھا تس آلانا، ون پہ بھی اچھا تس، ون چھیا یاد پیوان وقد عصیت من قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمانی تو نے کی ہے، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، پس آج کے دن میں تیرے بدن کو محفوظ کروں گا تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے جو ہے نشانی بنے، عبرت بنے. تو ما فیہ احدن، نہیں ہے اس میں کوئی، نہیں ہے اس میں کوئی. یہ نہیں کہیں گے آپ اس میں ما فیہ واحدن، جب آپ کو نفی کہنا ہو، آپ کو نیگیٹ کرنا ہو کہ کوئی بھی نہیں اس میں، تو کہیں گے ما فیہ احدن. یہ لفظ احد جو ہے نا، احد عربی لٹریچر میں یہ ہمیشہ آتا ہے یا تو مضاف مضاف الیہ کی صورت میں، یا تو آتا ہے نفی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یا تو مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے، یا تو ہمیشہ نفی کے ساتھ آئے گا. اگر آپ کہتے ہیں ما فیہ احدن، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دیر از نن ان دا مسجد، دیر از نو ون ان دا مسجد. اگر آپ کہیں گے یہاں پر احدن کی جگہ ما فیہ واحدن، ما فیہ واحدن، اس میں ایک آدمی نہیں ہے، ترجمہ ہوگا اس میں ایک آدمی نہیں ہے، یعنی سمجھے، اس میں ایک ہی آدمی نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے دو ہیں، تین ہے. ما فیہ واحدن کا یہ ترجمہ ہوگا دیر از ناٹ اے پرسن ان دا مسجد. آگے جملہ پھر مکمل کرنا پڑے گا بٹ دیر آر مینی پرسن، دیر از ناٹ only one single person, there is not only one single person in the masjid but there are many persons in the masjid. تو یہ ہے واحدن جب آپ کہیں گے، تو اس میں ہمیشہ آپ کو جب آپ کہنا ہونا کہ کوئی بھی نہیں ہے، there is none in the masjid، تو آپ احدن کا استعمال کریں گے. احدن پورے عربی لٹریچر میں یا تو مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آیا ہے یا نفی کے ساتھ آیا ہے. قرآن میں صرف واحد عربی لٹریچر میں ایک مثال ہے جہاں پر مثبت معنی میں آیا ہے، قل هو اللہ احد. بس یہاں پر جو ہے پورے عربی ذخیرے میں تقریباً جو ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے جو علماء سے سنا ہے نا، ماہرین قرآن سے سنا کہ احد یہاں پر قل واللہ احد، یہ پورے عربی ذخیرے میں صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں پر احد اس بات کے معنی میں ہے کہ کہو وہ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، یکتا. آگے ہے پانچواں جملہ من فی ہذہ الغرفتی، یہ غرفتی چونکہ حاضی کا بدل ہے نا، اسی لیے حاضی یہاں پر پلیس ویلیو اس کی کیا ہے، فی کی وجہ سے مجرور ہے نا. حاضی لیکن مبنی ہے، یہ حاضی ہی ہمیشہ ہو گئی، فی کی وجہ سے اس پہ زیر نہیں آ رہی ہے، یہ خود کی زیر ہے اس کی، حاضی ہی کہتے ہیں حاضی، تو یہ فی کی وجہ سے نہیں، اس کا اپنا ویلیو ہے، یہ مبنی ہے زیر پر، تو فی کی وجہ سے، لیکن اس کا پلیس ویلیو وہاں پر مجرور ہے نا. میں نے آپ کو سکھایا تھا پلیس ویلیو اور فیس ویلیو، یہ میتھمیٹکس ہے نا، عربی زبان جو ہے میتھمیٹیکل زبان ہے. تو فیس ویلیو ورنہ آپ کو یہ ملے گا نہیں، میں نے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اچانک ڈال دیا اس وقت پلیس ویلیو اور فیس ویلیو. تو پلیس ویلیو ہے اس کا یہاں پر جر، فیس ویلیو ہے اپنا اس کا زیر ہے نا. تو یہ غرفتی اسی کا بدل ہے، لہذا بدل اور مبدل منہ جو ہے ایک ہی ان کی حرکت آتی ہے. تو من فی ہذہ غرفتی، اس کمرے میں کون ہے، فیہا المدیر، کہتے ہیں اس میں ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، الغرفتی کی طرف، فیہا المدیر. اصل میں کیا ہے جملہ، المدیر مبتدا ہے مؤخر ہے، فیہا ہم نے آپ کو بتایا تھا جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتا. اگر یہ جملے کی شروعات میں بھی آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے خبر مقدم، بلکہ متعلق خبر ہے نا. المدیر ثابت فیہا، المدیر مبتدا ثابت فیہا، یہ ثابت ہوگا متعلق اس جار مجرور کے بنائے گا خبر. ایک اس کے بعد دیکھ لیجئے اب، اقرا پڑھو، احب ابی و امی، میں محبت کرتا ہوں اپنے والد سے اور اپنی امی سے. یہاں پر ترتیب کچھ صحیح نہیں ہے، سب سے پہلے جو ذکر ہونا چاہیے قرآن کا جو اسلوب ہے، اللہ، اور پھر احب النبی، سب سے پہلے یہ دو شخصیات ہونی چاہیے ہے نا، یہ دو ذاتیں. جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آگے کیا ہے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تمہارے باپ، تمہاری، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارے گھر جن میں تم رہتے ہو، تمہاری تجارت جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے نا، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ وارننگ ہے، فتربصوا، ٹھہر جاؤ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تم ان سے محبت رکھو سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، باپ سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے، تو سب سے پہلے مقدم، اس لیے ہم کہہ رہے تھے یہاں ہونا چاہیے احب اللہ نمبر 1 پر، ہے نا۔ باہر کیف، اب اس کا ان کا ذوق، احب ابی و امی، میں محبت کرتا ہوں اللہ ہے نا، اپنے ابو سے اور اپنی امی سے، امی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، امی عربی میں امی ہے، اب میرا ابو اور میری امی۔ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے عربی الفاظ، یہ ممی پاپا یہ ٹھیک نہیں، پاپا، پاپا یہ پاپ سے نکلا ہے، ضروری نہیں کسی لفظ سے نکلا ہو۔ یہ لطیفہ ایک عالم بیان کرتے ہیں، یہ جو تربیت نہیں ہوتی نا بچے کی، پھر فارسی ہے نا، ہندی زبان میں گناہ کو پاپ کہتے ہیں نا، سنا ہوگا، پاپ اور پنیہ، پنیہ اور پاپ، پنیہ کہتے ہیں نیکی کو، پاپ کہتے ہیں گناہ کو۔ تو بچے کی تربیت نہیں ہوتی تو وہ باپ سے ایسی ہی نفرت کرتا ہے پھر جیسے کہ پاپ سے کی جاتی ہے نا، جیسے گناہ سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو تربیت صحیح ہو، اپنے بچوں کو تربیت الفاظ کیسے وہ اختیار کرے، ابو جی اس میں کتنی محبت ہے، ڈیڈی، پاپا اس میں وہ انسیت نہیں ہے، ابو جی یہ کتنا ادب کا لفظ ہے، یا ابتی، یوسف علیہ السلام اپنے ابو سے کہتے ہیں اے میرے پیارے ابو جی، اے میرے ابتی کا ترجمہ ہے اے میرے پیارے ابو جی، تو ابو لفظ محبت ہے۔ اسی طرح امی، امی کہتے ہیں ہم اردو والے، اردو میں امی کہتے ہیں، تو امی کی عادت ڈالیں، امی، امی جی، ہے نا، ممی، آدھے کچھ عجیب نام کہتے ہیں، باہر کیف، احب اخی و اختی، میں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دراصل بچوں کے لیے ہے یہ کتابیں، ہے نا، بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ کی جو القراۃ الراشدہ آپ آگے پڑھیں گے اس میں دیکھیں کہ حضرت مولانا نے انہی مختصر جملوں کے ذریعے سے چاہا ہے کہ ان بچوں کی جو ہے ذہنی تربیت ہو، جب بچہ پڑھے گا میں اپنے ابو اور امی سے محبت کرتا ہوں تو لازمی اس کا نتیجہ ہوگا، تربیت ہو رہی ہے نا، اپنے ابو اور امی سے محبت کرے گا، چاہے گا انہیں دل سے، میں اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے جو سگی بہن، دوسری مشیری و وشیری بہن نہیں، اپنی سگی بہن جو ہے اس سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہتا ہوں، تو یہ جائز ہے، تو ہونی بھی چاہیے۔ احب زمیلی، میں اپنی کلاس میٹ سے، ہم جماعت سے محبت کرتا ہوں، زمیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم سفر کو بھی کہتے ہیں، ہم جماعت کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، تو زمیل میں اپنے ساتھی سے محبت کرتا ہوں، کلاس میٹ سے ہمراہ۔ احب استاذی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں، احب یہ آپ کو فعل فی الحال ایسی رٹا یاد رکھنا ہے، احب، یہ احب یحب سے دراصل وہ والی قسم آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے، تو آپ یاد رکھ لیجئے، احب کا معنی میں محبت کرتا ہوں، یہ والی فعل کی قسم آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہی کہلاتا ہے، وہ چیز کیا ہے وہ ابھی آپ کو نہیں پڑھنی ہے، تو فی الحال آپ یہ رٹا یاد رکھ لیجئے، احب کے معنی میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں۔ احب اللہ، احب اللہ، یہ چونکہ مفعول ہے اللہ اسی لیے منصوب آ رہا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ درود شریف بھائی پورا لکھنا چاہیے، جس طرح انہوں نے بک میں لکھا ہے نا، پورا درود شریف لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم صاد لکھ دیتے ہیں خالی صاد یا صاد
لام عین میم لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بخیلی ہے درود شریف لکھنے میں۔ آپ کو بعض کتابوں میں بھی ملے گا، لیکن وہ مصنف کی غلطی نہیں ہوتی، وہ کاتب کی چوری ہوتی ہے، اور پرنٹر کی جو ٹائپسٹ ہوتا ہے یا جو قلمی اگر ہو تو وہ کاتب کی چوری ہوتی ہے، وہ لکھ دیتا ہے۔ مصنف عالم اگر لکھے گا وہ پورا درود شریف لکھے گا۔ تو یہ حکم ہے دراصل، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی معارف القرآن میں لکھا، دیگر فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جب درود شریف لکھا جائے تو پورا لکھا جائے، صرف صاد سے کام نہیں چلے گا۔ ہم چوری کیوں کرے درود شریف میں، اتنی بخیلی کیوں دکھائے، کنجوسی کیوں دکھائے کہ صاد صرف لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے مساجد میں بھی کبھی لکھ دیتے ہیں اللہ محمد پھر صاد لکھ دیتے ہیں، یہ چوری ہے، بخیلی ہے درود شریف میں۔ اسی طرح صحابہ کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کو بھی شارٹ فارم میں روزاد لکھ دیتے ہیں، بس ارے چوری کیوں کر رہے، اس میں پورا لکھو۔ بزرگان دین کے لیے راہا لکھ دیتے ہیں، ارے پورا لکھا کرو اللہ کے بندو، اب کتنا وقت لگے گا تمہیں پورا لکھنے میں، رحمت اللہ علیہ لکھنے سے کیا حرج ہوتا ہے، تم کیوں چوری کرتے ہو اس میں۔ احب اللغت العربیت، میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں۔ اللغت العربیت موصوف اور صفت ہے نا، چار چیزوں میں مطابقت ہے۔ دیکھو اللغہ معرفہ ہے، العربیہ بھی معرفہ ہے، اللغات منصوب ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو العربیت بھی منصوب ہے، اور یہ مؤنث ہے، بولتا اس میں آ رہی ہے، العربیت بھی مؤنث ہے، اور یہ واحد ہے، اللغہ واحد ہے، العربیت بھی واحد ہے۔ تو میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں، کیوں نہ کروں عربی زبان سے، جنتیوں کی زبان ہے عربی، عرب کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی عربی، تو عربی سے محبت ہونی چاہیے، عربی سے محبت ہونا لازمی ہے۔ تو اس سبق میں آج اتنا ہی، تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب